بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ خوش ہوں گے، خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ آج ہم نے بنائے ہیں مزیدار صرف آلو کے کباب۔ آلو سے بہت زیادہ ٹیسٹی بنے تھے، تو ہم نے یہ آلو کے کباب ریڈی کیے ہیں اور بالکل بھی نہیں ٹوٹے ہیں، بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے۔ آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ سکے ہم نے اس میں کیا کیا ڈالا ہے۔ اور بہت زیادہ مزیدار، اوپر سے کرسپی اور اندر سے بالکل سافٹ سے آلو کے کباب آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا، اس کو آپ شام کی چائے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ تو چلیے ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں نے آلو لیے ہوئے ہیں، 2 بڑے سائز کے آلو تھے، اس کو میں نے پیسز کر کے بوائل کر لیا ہے۔ بوائل کر کے اس کا ہم نے چھلکا ہٹا دیا ہے۔ اب اس کو میشر کی مدد سے ہم میش کر لیں گے۔ یہاں پہ میں اس کو میش کر رہی ہوں، تو آپ لوگ بھی میش کر لیجیے گا، بالکل اچھے سے میش کیجیے گا تاکہ اس میں گٹھلی نہ ہو۔ اس طریقے سے ہم ساروں کو میش کر لیں گے۔ یہاں پہ میں نے سارے کر لیے ہیں۔ اب اس کے اندر ہم کچھ مسالے ایڈ کر دیں گے۔ یہاں پہ میں نے چکن کو بوائل کرا ہوا ہے اور اس کے ریشے کر لیے ہیں، اس کے اندر ڈال دیں گے ہرا دھنیا، تھوڑی سی ہری مرچ اور 1 پیاز باریک کٹنگ کر کے ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے۔ اب ان مسالوں کو ہم نے اس کے اندر مکس کر دیا ہے۔ اب ہم اس کے اندر کچھ اسپائسز ایڈ کر دیتے ہیں۔ 1 ٹی اسپون نمک، 1/2 ٹی اسپون لال مرچ، 1/2 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر، 1/2 ٹی اسپون گرم مسالہ، اور یہاں پہ میں نے ثابت دھنیا جو ہوتا ہے اور ثابت لال مرچیں جو ہوتی ہیں ان دونوں کو پیس کے اس طریقے سے کوٹ کے اس کے اندر ایڈ کیا ہے۔ ان سب چیزوں کو ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا، اور یہ ہے کارن فلاور۔ اس کو ڈالنے سے آپ لوگ کے کباب جو آلو کے بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے۔ بہت سے لوگ اسکپ کر دیتے ہیں، آپ لوگ کو نہیں بتاتے، لیکن اس ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو پراپرلی دکھایا ہے ہم نے اس کے اندر کیا ایڈ کرا ہے۔ اس کو ڈالنے سے آپ لوگ کے کباب جو ہے بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے، بہت زیادہ مزیدار سے آپ لوگ کے کباب بن کے ریڈی ہوں گے۔ تو اس کے اندر ہم نے 3 ٹیبل اسپون کے قریب کارن فلاور ایڈ کرا ہے۔ اب اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے۔ ہاتھ کی مدد سے ایزیلی یہ مکس ہوں گے، تو آپ لوگ بھی ہاتھ کی مدد سے اس کو مکس کیجیے گا۔ یہاں پہ میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں، اور آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں تک تو پہنچ ہی گئے ہوں گے، تو پلیز کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں اور ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور بیل آئکن کو پریس کیا کریں، اس سے آپ کو میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ یہاں پہ میں ہاتھ سے اس کو مکس کر رہی ہوں، تو ہمارے آلو میں تھوڑا زیادہ پانی تھا، اس لیے ہم نے 1 ٹی اسپون کارن فلاور اور ایڈ کرا ہے۔ کارن فلاور ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے۔ اب یہاں پہ میں نے 1 ٹی اسپون کارن فلاور دوبارہ لیا ہے، اور اس کے اندر 1/2 ٹی اسپون لال مرچ اور 1/2 ٹی اسپون نمک ایڈ کر دیں گے۔ ان دونوں چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اندر پانی ڈال دیں گے۔ اب اس کو ہم لکوڈ بنا لیں گے۔ لکوڈ بنانے کے بعد ہم اس کو رکھیں گے سائڈ پہ، یہ آگے چل کے ہمارے کام آئے گا، تو آپ لوگ بھی اس طریقے سے بنا کے رکھ لیجیے گا، اور پھر ہم آگے چل کے اس کو یوز کریں گے۔ اب اس طریقے سے ہمارا آلو کا مسالہ ہے، تیار ہے، ریڈی ہے۔ ہاتھوں پہ ہلکا سا آئل لگا لیں گے تاکہ کباب کا مسالہ جو ہے آلو کا ہمارے ہاتھوں پہ نہ چپکے اور ایزیلی ہمارے کباب بن کے ریڈی ہو جائیں۔ آپ لوگ شیپ کوئی بھی دے سکتے ہیں، اس کے سائز بھی آپ لوگ بڑا بھی کر سکتے ہیں، چھوٹا بھی کر سکتے ہیں۔ میں چھوٹا سائز میں کباب بنا رہی ہوں، اس طریقے سے میں نے کباب بنا کے ریڈی کر لیا ہے، اور اس طریقے سے رول شیپ بھی ہم بنا کے آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں۔ اس طریقے سے آپ لوگ شیپ بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے میں نے ساری بنا کے ریڈی کر لی ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ساری شیپ بنا کے ریڈی کر لی ہیں۔ آپ لوگ بھی اس طریقے سے شیپ کوئی بھی بنا سکتے ہیں، اور اس طریقے سے مزیدار سے آلو کے کباب بنا کے کھائیے گا۔ مجھے امید ہے آپ لوگ کو پسند آئیں گے۔ ہم نے آئل کو پہلے سے ہی گرم کرنے رکھنا ہوتا ہے ہلکی آگ پہ۔ یہاں پہ میں توے پہ بناؤں گی، توے پہ ایزیلی بن جاتے ہیں۔ اب جو ہم نے یہ لکوڈ بنا کے رکھا ہوتا ہے اس کے اندر ڈپ کر کے، اور اس میں ڈپ کر کے ہم اس کو فرائی کریں گے۔ اس کو فرائی کریں گے تو جب تک اس کا گولڈن کلر آئے گا ہم اس کو اس ٹائم تک فرائی کریں گے۔ اب میں اس کی سائڈ کو چینج کروں گی، جب تک اس کا گولڈن کلر نہ آئے آپ لوگ اس کو چھیڑیے گا نہیں تو آپ کے کباب ٹوٹ سکتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک کباب کی سائڈ چینج کری ہے، لیکن کلر اچھا سا نہیں آیا ہے، تو ابھی ہم تھوڑی دیر بعد اس کا کلر سائڈ کو چینج کریں گے۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے سب کی سائڈ چینج کر دی ہے، دونوں سائڈ سے گولڈن کلر آ چکا ہے۔ اور اسی طرح سے ہم نے جو اس طریقے سے لمبے کباب بنائے تھے اس کو بھی ہم نے فرائی کر لینا ہے۔ ماشاءاللہ سے ہمارے کباب بن کے ریڈی ہو چکے ہیں۔ آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، اور پیار سے کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اور آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، اس سے آپ لوگ کو اچھی کوکنگ سیکھنے کو ملے گی۔
بہت زیادہ مزیدار ریسیپی آلریڈی میرے چینل پہ موجود ہے، تو آپ لوگ چاہیے چینل کا وزٹ کیجیے، ریسیپی کو فالو کیجیے اور ریسیپی کو واچ کیجیے، اور پسند آئے تو پیارا سا کمنٹ بھی کیجیے، اور اسی طرح سے آپ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔